زندہ باد میرا پاکستان، جشن آزادی مبارک ہو، جشن آزادی مبارک ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج کا دن بہت ہی مبارک دن ہے کہ اللہ پاک نے آج ایک بہت بڑی نعمت جو ہمیں عطا فرمائی، اور وہ عظیم نعمت ہے ہمارا وطن عزیز پاکستان۔ وطن عزیز پاکستان 1947 میں 14 اگست 1947 میں یہ بنایا گیا، اور اسلام کے نام پر یہ بنایا گیا کہ یہاں پر جو ہے اسلام کی خدمت کی جائے گی، اسلام کا پرچم جو ہے بلند ہوگا۔ الحمدللہ عز و جل آج ہمارے وطن عزیز پاکستان میں بقرہ عید کے ایام جب آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بقرہ عید ہے، عید الفطر کے دن جب آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے عید الفطر ہے، پھر اس طرح رمضان المبارک کے دن آتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، مساجد میں جگہ جگہ جو اعلان ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے۔ یہ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو دیگر ممالک میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کتنے جامعات ہیں، کتنے مدارس ہیں، اسکولز ہیں، یونیورسٹیز وغیرہ ہیں، اور یہاں پر دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا وطن عزیز پاکستان نعمتوں سے مالا مال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ وہ کچھ عطا فرمایا، وہ کچھ عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں دعوت اسلامی کا آغاز کون سے ملک سے ہوا؟ پاکستان سے ہوا۔ پھر اسی طرح کئی اولیاء اکرام کے مزارات الحمدللہ عز و جل یہیں ہمارے وطن عزیز پاکستان میں، اور پاکستان میں جگہ جگہ مدارس ہیں، جگہ جگہ جو ہے مساجد ہیں، جگہ جگہ جامعۃ المدینہ ہیں جہاں پہ عالم کورس کروائے جاتے ہیں، اور یہیں کے علماء ہیں ایک تعداد میں جو بیرون ملک جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، اور یہیں سے دعوت اسلامی کا آغاز ہوا، کیونکہ پابندیاں نہیں ہیں، ورنہ اور ممالک میں تو اذان کی آواز نہیں آتی ہے، قریب میں مساجد نہیں ہیں، تو وہاں بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ دین کا کام کس طرح کیا جائے، اور جگہ جگہ پر یہاں پر جو ہے آتے جاتے اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہاں پر جو ہے الحمدللہ سنتوں پر عمل کرنا آسان ہے، الحمدللہ عز و جل یہاں پر جگہ جگہ آپ کو عاشقان رسول مل جائیں گے۔ آپ کو یہاں پر جو ہے پیارے بچوں، اور ممالک میں یوں ہوتا ہے، کچھ ممالک اس طرح کے بھی ہیں کہ وہاں پر جو ہے جانور جب ذبح کرنا چاہیے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، تو یہاں پر ہمارے پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے کہ مسلمان لوگ ذبح کر رہے ہیں اور گوشت ہمیں حلال مل جاتا ہے، اور کچھ ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پر جو ہے غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہے تو گوشت جو ہے حلال ملتا نہیں ہے، تو کھانے میں بھی مسئلے مسائل ہیں۔ تو ہمارا وطن عزیز پاکستان کیسا ہے؟ ہم کسی بھی ہوٹل سے آ کے گوشت لے لیتے ہیں، مسئلہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہی مسلمان جب کسی دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو پھر جو ہے مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی کہاں سے گوشت خریدنا ہے، مسلمان سے ہی لینا ہے، اللہ اکبر کہہ کر وہ جو ذبح کیا گیا ہو، تو یہ بھی معاملہ ہے۔ تو یعنی وطن عزیز پاکستان ایسا ہے کہ یہاں پر کوئی سا بھی مہینہ آتا ہے، محرم کا مہینہ آئے تو ہمیں نظر و نیاز نظر آ رہی ہوتی ہیں، کھچڑا بن رہا ہوتا ہے نا؟ شعبان کا مہینہ آئے، محرم کے بعد محرم کا مہینے کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے تو فیضان اعلی حضرت کی دھوم دھام ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ربیع الاول، اب تو الحمدللہ 14 اگست پہ بھی جھنڈے لگائیں اور ربیع الاول میں بھی جھنڈے لگائیں گے، اور بعض نے تو ابھی سے جھنڈے لگا دیے ہیں کہ جنہوں نے 14 اگست کو جھنڈا لگایا ہے بہت اچھی بات ہے۔ اب کرنا ہے کیا ہے کہ 14 اگست کا بھی جھنڈا لگا رہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کا بھی جھنڈا لگا رہے، اور اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو بس یہاں پاکستان کا جھنڈا نکالا، اسی جو آپ کا پائپ وغیرہ ڈنڈا وغیرہ ہے اس کے اندر آپ نے مدنی پرچم لگا دینا ہے، یعنی کہ 14 اگست بھی منانی ہے، اور اس سے زیادہ دھوم دھام سے ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانا ہے۔ جی ہاں، پاکستان کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے،
اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی سلامتی کی بھی دعا مانگیں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے اور اگست کا مہینہ بھی ہے، 14 اگست ہے، تو ماشاءاللہ یہ دونوں نعمتیں ہیں۔ اور پاکستان ہمیں کس کے صدقے میں ملا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا۔ تو ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت دھوم دھام سے منانا ہے، لیکن 14 اگست کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ سلامتی کی دعا کرنی ہے، نظر و نیاز کرنی ہے ان لوگوں کے لیے۔ جب پاکستان بنا تو بہت زیادہ قربانیوں کے ساتھ بنا، کئیوں نے اپنی جان دے دی، کئیوں نے اپنا مال دیا، وقت دیا، تو کافی قربانیوں کے بعد آپ شاید جو چھوٹے بچے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں ہو بولے بس پاکستان ہے یہ۔ تو پاکستان یوں نہیں ہے کہ بس پاکستان ہے۔ ہم کہاں رہتے ہیں؟ پاکستان میں رہتے ہیں۔ یہ پاکستان، یہ ملک، یہ بنا کیسے تھا؟ اس میں علماء کرام ان کی کاوشیں تھیں، کیونکہ ایک ایسا ملک ہونا چاہیے تھا کہ جس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھل کے عبادت کر سکے، سنت پر عمل کر سکے۔ تو اس لیے بنایا گیا تھا پاکستان۔ اور پاکستان کا پورا نام جو ہے وہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، یعنی اسلام کے نام پر بنا ہے۔ وہ ہمارے ایک نعرہ لگتا ہے نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارے رہنما؟ رسول اللہ۔ کون ہمارے رہنما؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو الحمدللہ کڈس مدنی چینل بھی پاکستان میں، مدنی چینل بھی پاکستان میں، اور آپ کہاں پہ بیٹھے ہوئے؟ پاکستان میں۔ تو پاکستان کے لیے خوب خوب دعائیں کریں۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، صدا سایہ رحمت پر فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت پر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پاکستان، چلیں اتنے سارے بچے بیٹھے ہوئے، اتنی ساری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی بھی پاکستان کے لیے ایک ایک دعا کریں۔ کون کون کرے گا دعا پاکستان کے لیے؟ مائک دیں۔ یا اللہ پاک میرے پاکستان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ دوسری بچی سے لیں، دوسری بچی آپ کیا دعا کریں گی؟ اللہ تعالیٰ میرے وطن کی ہمیشہ اور ہر حال میں حفاظت فرما۔ آمین آمین۔ اور کوئی بچہ بچی دعا؟ یا اللہ تعالیٰ پاکستان کو خوشحالی عطا فرما۔ آمین۔ دی تو پیارے پیارے بچوں، ہمیں پاکستان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں، اور آج جو ہے 14 اگست کو شکرانے کے نوافل بھی ادا کریں کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، تو شکرانے کی بھی نوافل ادا کریں اور اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے دعائیں بھی کیجیے، اور اللہ پاک بچوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو کڈس مدنی چینل نے بھی ایک شاندار پروگرام آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جس کا نام ہے آزادی کے رنگ بچوں کے سنگ۔ تو آج پاکستان کے بارے میں، آزادی کے بارے میں کہ پاکستان بنا کیسے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے متعلق بات چیت ہوگی۔ تو پاکستان زندہ باد۔ چلے جی ایک سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے مکالمہ۔ جشن آزادی مبارک ہو، مبارک ہو۔ ذرا دیکھو تو ہمارے پیارے ملک پاکستان میں کیا کچھ ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں کتنی عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہری بھری وادیاں، بڑے بڑے پہاڑ اور خوبصورت دریا۔ سبحان اللہ۔ بالکل، صرف خوبصورت وطن ہونا ہی کافی نہیں، اسے ایک بہترین ترقی یافتہ ملک بنانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ کیسے؟ ہم تو ابھی بچے ہیں، ہم اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جب ہم سچ بولتے ہیں، اپنے گھر، اسکول، گلی محلے کو صاف رکھتے ہیں اور کچرا سڑک پہ پھینکنے کی بجائے ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں، اپنے کام وقت پر مکمل کرتے ہیں، جب ہم دل لگا کر پڑھائی کرتے ہیں تاکہ آگے چل کر اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں، تو ہم اپنے وطن کی بھی خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی ترقی میں حصہ ملا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک اچھا
اور سچا مسلمان ہی اصل میں ایک ذمہ دار اور بہترین پاکستانی بنتا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ دین اسلام ہمیں نہ صرف عبادات سکھاتا ہے بلکہ ایک اچھا انسان، رحم دل، پڑوسی اور با اخلاق شہری بننے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ لوگوں کے رائٹس ادا کرنا اور اپنے فرائض کو ایمانداری سے پورا کرنا ہی دراصل وطن سے محبت کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے ٹیچر اور والدین کا احترام کریں، دوسروں کی مدد کریں اور ملک کی چیزوں کی حفاظت کریں تو یہ بھی ہمارے ملک کی ترقی میں ہمارا بڑا حصہ ہوگا۔ بالکل، اگر ہر ایک اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرے تو ہمارا ملک دنیا کا خوبصورت، پھول امر اور ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے۔ آؤ بچوں، نیت کریں کہ ہم دین پر عمل کرتے ہوئے اپنے وطن پاکستان سے سچی محبت کریں گے اور اسے مزید خوبصورت، ترقی والا، پیسفل ملک بنانے میں اپنا رول ادا کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، بیٹھیا ہی ہے بھائی، ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں آپ نے بتائیں، بہت اچھی پاکستان کے بارے میں انفارمیشن دی۔ تو پاکستان دی، اور اب ایک اور سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے ہمارا پیغام۔ جشن آزادی مبارک ہو، مبارک ہو۔ آزادی اسپیشل کا ایک اسپیشل پروگرام ہے، آزادی کے رنگ بچوں کے سنگ، اور سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا پیغام۔ پیارے بچوں، الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان سے ہم کو محبت بھی ہونی چاہیے۔ جی ہاں، ہم اپنے پیارے ملک پاکستان سے بے حد محبت کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں، یہ اللہ پاک کی اتنی بڑی اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی ہے۔ ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، ہم ایک آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں، اور اپنے اس آزاد ملک کے اندر اسلامک تہوار کو آزادی کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں۔ اب ہمیں اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے، اس کا احساس بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے ملک کے لیے اچھے کام بھی کرنے چاہیے۔ اب وہ اچھے کام کیا ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہم سڑک سے گزر رہے ہیں اور کچھ کھاتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ اب جو کچھ کھا رہے ہیں اس کا ریپر ہے، اس کی جو بھی ویسٹ ہے، وہ ہم سڑک سے گزرتے گزرتے سڑک پر ہی پھینک دیں۔ ہم اگر کسی سے بات کر رہے ہیں، ہم اپنے نیبرز کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں، تو ان کا خیال نہ رکھیں، ملک کی چیزوں کو نقصان پہنچائیں، تو کیا مجھے بتائیں یہ ملک سے محبت کرنا ہوا؟ آپ کہیں گے بالکل نہ ہوا۔ تو ہمیں ایک اچھے پاکستانی کی طرح اپنے ملک کو صاف بھی رکھنا چاہیے، قانون پر عمل بھی کرتے ہوئے ہمیں دوسروں کا خیال بھی رکھنا چاہیے، اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے ہمیں محنت بھی کرنی چاہیے۔ اب آپ سوچیں گے کہ جناب ہم تو بچے ہیں، ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ہی تو ہمارے ملک کا معمار ہیں۔ آپ نے ہی تو چل کر آگے بڑھ کر اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ اگر آج آپ اچھے انداز کے ساتھ تعلیم حاصل کریں گے، آج اچھے انداز کے ساتھ اپنے ٹیچرز کا کہنا مانیں گے، آپ اچھے انداز کے ساتھ اپنی تربیت کا اہتمام کریں گے، مثال کے طور پر جھوٹ سے بچیں گے، دوسروں کی مدد کرنے کی عادت بنائیں گے، تو آپ اپنے ملک کے لیے ایک بہترین سرمایہ بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آج کے بچے ہی کل بڑھ کر علماء بنتے ہیں، حفاظ بنتے ہیں، ڈاکٹرز بنتے ہیں، انجینئرز بنتے ہیں، اور ملک کے ذمہ دار شہری بنیں گے۔ کیونکہ اگر آج ہم خود کو اچھا بنانے کی کوشش کریں گے تو کل جا کر اچھے انسان بن سکیں گے، اور اچھا انسان ایک اچھا معاشرہ کریٹ کرتا ہے، اور اچھا معاشرہ یہ ملک پاکستان کے لیے ضروری ہے، اور ایک مسلمان کو اچھے انداز کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، یہی مقصد تو ہمیں ہمارے پیر و مرشد نے بھی عطا کیا ہے۔ دعوت اسلامی کا اگر مین گول دیکھا جائے نا، تو ہمارا مین گول کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ یعنی میں اچھا رہوں گا، میں اچھا بنوں گا، اور ہر بندہ یہی سوچے گا کہ مجھے اچھا ہونا ہے، تو آٹومیٹکلی ہمارا معاشرہ اچھا ہوتا چلا جائے گا، اور جب معاشرہ اچھا ہوتا چلا جائے گا تو انشاءاللہ ہمارا ملک اور زیادہ اچھا بن پائے گا۔ اللہ ہمیں اچھا مسلمان بھی بنائے اور اچھا شہری بھی بنائے۔ تو خوب اپنی تربیت کا اہتمام کیجئے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، دعوت اسلامی کے مدارس، دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر اپنی تربیت کا اہتمام کیجئے۔ آئیے مل کر نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان زندہ باد، پاکستان
زندہ باد. جشن آزادی مبارک ہو، مبارک ہو. سیگمنٹ شروع کریں گے. یہ سیر ہے پاکستان کی. جشن آزادی مبارک ہو، مبارک ہو. آئیے میں آج آپ کو باتوں ہی باتوں میں کچھ شہروں کی سیر کرواتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اسلام آباد. کہاں پر؟ جی ہاں، اسلام آباد. آپ میں سے کوئی کون گیا؟ کوئی ایسا بچہ ہے جو اسلام آباد گیا ہو؟ آپ گئی نہیں؟ کب گئی تھیں؟ کب گئی تھیں؟ کل گئی تھیں اور آج آ گئیں. اسلام آباد کہاں پر ہے معلوم ہے آپ کو؟ بابا کو پتا ہے. کتنی دیر میں پہنچی تھی آپ اسلام آباد؟ یہ معلوم ہے آپ کو؟ کس چیز میں گئی تھیں؟ اسلام آباد. اسلام آباد نہیں، کس چیز پہ بیٹھ کے گئی تھیں؟ بائک پہ گئی تھیں؟ کار میں؟ بائک پہ گئی تھیں اسلام آباد. کہاں گئی تھی؟ بائک میں. بائک میں. یہ بائک پہ گئی تھیں. اب آپ سمجھ جائیں یہ کہاں گئی ہوں گی. یہ اپنی نانی کیا گئی ہوں گی. اسلام آباد تو بہت دور ہے. اسلام آباد بہت دور ہے. سمجھ لیں کہ دن رات 24 گھنٹے کے بعد جو ہے بندہ پہنچے گا کہاں پر. اگر آپ ٹرین کے ذریعے آتے ہیں، جہاز کے ذریعے آتے ہیں تو تقریباً 1.5 گھنٹہ لگے گا آپ کو. پھر آپ پہنچیں گے اسلام آباد. تو اسلام آباد اتنا خوبصورت شہر ہے، آپ لوگوں نے تو دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ تصویر میں ہی دیکھیں گے نا اسلام آباد لکھیں تو اسلام آباد میں جو ہے خوبصورتی بہت ہے. روڈ بہت اچھے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو جگہ جگہ پہ درخت نظر آئیں گے، پارک نظر آئیں گے. تو اسلام آباد دیکھنے سے تعلق ہے. اور اسلام آباد کی وہاں کا موسم بہت خوشگوار ہے. اچھا، اسلام آباد سے تھوڑا سا اوپر چلیں گے تو پھر یہ مری وغیرہ آ جاتا ہے، برف باری وغیرہ ہوتی ہے. تو اسلام آباد ہے خوبصورت شہر اور پاکستان کا دارالحکومت ہے. پاکستان کا دارالحکومت کون سا شہر ہے؟ تو ہم تو کراچی آپ لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن جب آپ اسلام آباد دیکھیں گے تو بولیں گے بھائی اسلام آباد بہت اچھا شہر ہے. اور اسلام آباد میں ایک مشہور بزرگ کا مزار ہے، وہ ہیں امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے مزار مبارک پر بھی حاضری دیں اور یہاں پر بھی دعا کریں. یعنی یوں سمجھیں کہ پاکستان کے جتنے شہر ہیں وہاں آپ کو کسی نہ کسی مشہور بڑے بزرگ کا مزار مل جائے گا. تو اسلام آباد کا نام لیا گیا ہے تو اسلام آباد میں کن کا مزار ہے؟ امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ. اور بھی کئی بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے. تو آپ جب جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آئے گا ان کے مزار پر، آپ کو ایک لذت آئے گی. تو آپ اسلام آباد کی بھی سیر کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ کہاں کی بھی سیر کرنی ہے آپ نے؟ مزار مبارک پر بھی جانا ہے. ٹھیک ہے، ادب کے ساتھ آپ نے حاضری دینی ہے. اچھا، یہاں پر جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پر اہم سرکاری عمارتیں ہیں. تو جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو کوئی چلتے پھرتے بتا رہا ہوگا یہ جگہ ہے، یہ جگہ ہے، یہ جگہ ہے، یہ جگہ ہے. تو آپ کو بڑے بڑے پہاڑ بھی نظر آئیں گے اسلام آباد میں. تو آپ جب جا کے دیکھیں گے تو آپ بولیں گے اسلام آباد بھی اچھا ہے کیونکہ یہ پاکستان میں ہے. نام کتنا پیارا ہے، اسلام آباد. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا ہی پیارا نام ہے. اسی طرح جو ہے وہ حیدرآباد، یہ بھی ایک شہر ہے. تو ادھر بھی پیارے بچوں آپ جب یہاں پر حاضر ہوں گے تو یہاں پر بھی آپ کو سخی عبداللہ شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا مزار ملے گا. اور یہاں پر کے جو کھانے میں جو مشہور چیز ہے وہ کیا ہے معلوم ہے؟ حیدرآباد تو دیکھا ہوگا. حیدرآباد کس کس نے دیکھا ہے؟ حیدرآباد تو کراچی سے قریب ہے نا، آپ لوگوں نے نہیں دیکھا؟ چلیں جی، جنہوں نے دیکھا حیدرآباد، حیدرآباد بھی بہت پیارا شہر ہے اور یہاں کی مشہور کھانے میں ہے، مل کر بولیں. نہیں، نہاری نہیں ہے، نہاری نہیں. مشہور کھانے میں ایک چیز ہے بھائی، میٹھی ہوتی ہے وہ، شیر خورما بھی نہیں، ربڑی. ٹھیک ہے، کیا ہے مشہور کھانے میں؟ ربڑی. اب آپ کو لے کے چلتے ہیں ایک اور پیارا سا شہر، اس کا نام ہے لاہور. کیا نام ہے؟ لاہور بھی بہت پیارا شہر ہے. لاہور جب آپ پہنچتے ہیں تو لاہور بھی بہت اچھا شہر ہے، بہت اچھا شہر ہے. اور لاہور میں ان مشہور ہستی کا مزار ہے جن کا نام ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. اور زبردست قسم کا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے. اور کہا جاتا ہے اگر آپ مدینے کی حاضری چاہتے ہیں تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پہ حاضری دے لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہاں سے مدینے جانے کی حاضری کا ٹکٹ مل جائے گا. یعنی ٹکٹ ان معنوں میں کہ آپ کو اجازت مل جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جب ان کے مزار پر انوار پر جا کر ہم دعا کریں گے یا اللہ پاک داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے صدقے میں ہماری مدینے پاک حاضری ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری حاضری مدینے پاک کو ہو جائے گی. لاہور میں کیا کیا ہے؟ لاہور میں مینار پاکستان ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو لاہور میں ملے گا. بادشاہی مسجد
یہ بھی آپ کو لاہور میں ملے گی. اور ایسی تاریخی جگہ ہیں, مشہور جگہ ہیں جن کو آپ دیکھیں گے تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے. یعنی جب گاڑی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جب لاہور کے آپ گھوم پھر رہے ہوں گے تو آپ بڑے غور سے دیکھ رہے ہوں گے. بچوں کو تو شوق ہوتا ہے کہ یہ شہر کیسا ہے, یہ جگہ کیسی ہے, یہ انداز کیا ہے. تو آپ جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آئے گا. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ لاہور جائیں تو کن کے مزار پہ آپ نے لازمی حاضری دینی ہے؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر بھی آپ نے حاضری دینی ہے. پھر ایک اور بہت پیارا شہر ہے تو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی معلومات دیتا ہوں, اور وہ ہے ملتان. کون سا شہر ہے؟ تو بہت ہی پیارا شہر ہے جس کا نام ہے ملتان. اس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے مدینہ الاولیاء ملتان شریف. اور پہلے دعوت اسلامی کا اجتماع 3 روزہ اجتماع بھی ملتان شریف میں ہوا کرتا تھا. ملتان شہر ایسا مبارک شہر ہے کہ جگہ جگہ مزارات ہیں, جبھی تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں مدینہ الاولیاء ملتان شریف. اچھا, ملتان شریف کی ایک کھانے کی سوغات ہے, وہ کیا ہے؟ سون حلوہ. جی ہاں, وہاں کا حلوہ بڑا مشہور ہے. اور جو کوئی جاتا ہے ملتان, جی وہ تو میٹھا ہوتا ہے. جی ہاں, حلوہ کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے. اب جیسی آپ حلوہ لیں تو کسی بزرگ کے نام کے جو ہے وہ اصالہ ثواب کے لیے لے لیں, فاتحہ خوانی کر لیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ حلوہ بھی برکت والا ہو جائے گا, اور جب نیاز ہو جائے گی تو آپ کو ثواب بھی ملے گا. ٹھیک ہے, کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو دین سے اس کو جوڑ دیں, دین سے جوڑ دیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی ملے گا. اسی طرح ملتان میں جو ہے آم بہت اچھے ملتے ہیں. اب تو آم کا موسم جو ہے وہ جا رہا ہے, لیکن آم شاندار کہاں کے ہیں؟ ملتان کے. تو جب آپ ملتان جائیں تو آم کھائیے گا. پھر اسی طرح گرم موسم کی وجہ سے اس شہر میں گرمی بہت ہوتی ہے. ملتان کی گرمی مشہور ہے. یہ شہر پاکستان کا ایک اہم حصہ ہے, تو یہ بھی دیکھنے سے تعلق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملتان شریف کے جو مزارات ہیں وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. اور کسی بھی شہر میں آپ جائیں گے وہاں پر آپ کو دعوت اسلامی کا کوئی نہ کوئی مرکز مل جائے گا. فیضان مدینہ آپ کو اسلام آباد میں ملے گا, لاہور میں بھی ملے گا, اور حیدرآباد میں ملے گا. ملتان شریف میں بھی آپ کو دعوت اسلامی کا مرکز مل جائے گا الحمدللہ, جہاں پر ہر جمعرات کو اجتماعات وغیرہ کا سلسلہ رہتا ہے. اب میں آپ کو ایک بہت اہم شہر کے بارے میں بتا رہا ہوں. اس شہر کا نام ہے کوئٹہ. کوئٹہ جو ہے ٹھنڈا شہر ہے. اگر آپ اس میں گرمی میں بھی جائیں گے نا, ہمارے یہاں جون جولائی میں گرمی ہوتی ہے, لیکن اگر آپ کوئٹہ میں پہنچ گئے تو آپ کو اتنی گرمی نہیں لگے گی. کوئٹہ کا موسم جو ہے یعنی پہاڑوں پر برف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر دسمبر وغیرہ کے مہینے میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو برف باری بھی مل جائے. یہاں کے ڈرائی فروٹ بڑے مشہور ہیں, تو آپ یہاں کے ڈرائی فروٹ کھائیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا. یہاں کی جو سوغات ہے وہ ہے انگور. یہاں کی سوغات ہے انگور, اور یہاں کے بادام, ڈرائی فروٹ میں بادام, تو یہ بھی آپ لوگ کھائیے گا جا کر. تو جب آپ جائیں تو یہاں پر بھی آپ کو مزارات ملیں گے. یہاں پر بھی مزارات میں آپ نے حاضری دینی ہے. اور اب جو ہم آپ کو جس شہر کا تعارف کروا رہے ہیں وہ ہے ہمارا کراچی. جی ہاں, بعض بچے اس کو کہتے ہیں کراچی. کراچی, کرا نہیں ہوگا, کراچی. کیا بولیں گے؟ ٹھیک ہے, اس کو باب المدینہ کراچی بھی کہتے تھے. تو مدینے سے یہ شہر قریب ہے, مدینے سے یہ شہر قریب ہے. اگر کوئی جہاز میں بیٹھتا ہے, یہاں سے چلنا شروع کرتا ہے تو وہ 4 گھنٹے میں پہنچ جائے گا. لیکن اسلام آباد سے چلتا ہے یا لاہور سے چلتا ہے یا دیگر کسی شہر سے چلتا ہے تو وہ زیادہ ٹائم لے گا, 5 گھنٹے کا بھی سفر ہو سکتا ہے. لیکن مدینے سے, عرب شریف کی سرزمین سے کون سا شہر قریب ہے پاکستان کا؟ کراچی سب سے زیادہ قریب ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کراچی کو شاد و آباد رکھے. یہاں پر ایک بہت ہی مشہور بزرگ کا مزار ہے, اور وہ ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور یہاں پر ساحل سمندر ہے. یہاں کے بارے میں تو آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے. کراچی میں کیا کیا ہے, چلیں آپ ہی لوگ بتائیں. مائک. سی سائٹ ہے اور جھولوں کی دکان ہے, بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے, اور کیا ہے کراچی میں؟ کون بتائے گا بھائی کراچی میں کیا کیا ہے؟ بتائیے. پارک ہے. پارک ہیں, اور پیچھے والے بچے کو دیں. مزار قائد. مزار قائد. بابا قوم محمد علی جناح, آپ کی پیدائش بھی یہ ہوئی, یعنی جنہوں نے پاکستان بنایا ان کی پیدائش کہاں ہوئی, اور ان کی قبر یہ بھی کراچی میں. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں. کڈس مدنی چینل کہاں ہے؟ اور کراچی سے آپ یہ چینل دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کہاں ہے؟ کراچی میں. تو کراچی برکتوں سے مالا مال ہے. کئی علماء اکرام, کئی نعت خواں, سب کراچی کے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو امیر سنت کہاں کے ہیں؟ کراچی کے ہیں. تو کراچی والے تو بہت کم جانا ہوتا ہے,
لیکن کراچی یہ عالمی مدنی مرکز ہے، پوری دنیا کے لوگ یہاں پر آتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے کراچی کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پورے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کو ترقیاں عطا فرمائے، اس کو عروج عطا فرمائے، دشمنوں کی میری نظر سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے۔ اگر دیکھیں پاکستان نہیں ہوگا تو اتنے حفاظ ہوں گے، اتنے قاری صاحبان ہوں گے، اتنی دین کی خدمت ہو رہی ہے پاکستان سے تو ہو رہی ہے، تو یہ کہ ہے پاکستان دین اسلام کی خدمت کرنے میں بہت آگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور آگے لے کے جائے، بہت آگے لے کے جائے، بس مدینے کا صدقہ ملتا رہے۔ ہمیں اپنا وطن عزیز پاکستان دل و جان سے پیارا ہے۔ تو آئیے ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ جشن آزادی مبارک ہو، مبارک ہو۔ ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ہے ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، ہے ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے،
سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے کیا ہے پاکستان. جشن آزادی مبارک ہو. اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں کچھ بچیاں جو کہ پاکستان کے بارے میں آپ کو بتائیں گی. یہ ملک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم سے بنا ہے. پاکستان کے فلیگ میں وائٹ اینڈ گرین کلر ہے جو امن اور محبت اور یونٹی کی نشانی ہے. یہاں ہم آسانی کے ساتھ دین اسلام پر عمل کر سکتے ہیں. یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں. یہاں سمر، اسپرنگ، آٹم اور ونٹر چاروں خوبصورت موسم ہوتے ہیں. اس ملک میں ہمارے پاس خوبصورت پہاڑ، دریا اور وادیاں ہیں. پاکستان میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو ہے. الحمدللہ اس ملک میں اللہ پاک نے سبزیاں، پھل اور کھانے پینے کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. پاکستان دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت ہے. ہمارے ملک میں مسجد، مدرسے اور تعلیمی ادارے بہت زیادہ ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا انٹرنیشنل مدنی مرکز فیضان مدینہ کے پاکستان کے شہر کراچی میں ہے. پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج میں شمار ہوتی ہے. پاکستان میں بہت سارے اولیاء کرام کے مزارات ہیں. کراچی میں ہی محمد علی جناح کی پیدائش ہوئی اور یہیں ان کا مقبرہ ہے. الحمدللہ ہمارے پاس نیچرل ریسورسز بھی موجود ہے جن میں تیل، گیس، کوئلہ اور پانی شامل ہے. پاکستان کے مختلف شہروں میں ہسٹوریکل پلیسز ہیں. پاکستان کی قومی زبان اردو ہے. پاکستان اللہ پاک کا دیا ہوا ایک عظیم اور بابرکت تحفہ ہے. پاکستان زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک ہماری بچیوں کو بھی برکت عطا فرمائے، ہمارے پاکستان کو بھی برکت عطا فرمائے. جی ایکٹیویٹی شروع کریں گے جس کا نام ہے اے بی یا سی. اے بی یا سی. جشن آزادی مبارک ہو. اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے 3 بچے. یہ کچھ تیاری کر کے آئیں، کچھ پڑھ کر آئیں. جی کون آئیں گے وہ 3 بچے؟ آ جائیے جی. جی نام بتائیے آپ اپنا. محمد یشفان، محمد یشفان، محمد ابراہیم، محمد ابراہیم، محمد محب. محمد محب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں، طریقہ کار یہ ہوگا، آپ سے ہم چند سوالات کریں گے آپ تینوں کے درمیان. جیسی جواب اگر آپ کو آتا ہے تو آپ نے فوراً بزر کا بٹن دبانا ہے، اور جو بزر کا بٹن دبائے گا تو اس سے ہم جواب لیں گے. اور پھر اس کے بعد جو بچہ جواب درست دے دے گا وہ بچہ وہاں جا کے کھڑا ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو اس سے پھر مزید سوالات ہوتے رہیں گے. دیکھیں ایک اور آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے. بورڈ نظر آ رہا ہے؟ تو اسی کے ساتھ ہی آپ کو جھنڈے وغیرہ نظر آ رہے ہیں. تو جھنڈے کے اوپر اس شہر کا اس سوال کا جواب لکھا ہوا ہے، تو وہ آپ نے اے، بی یا سی میں لگا دینا ہے. اور جب تک سوالات ہوں گے جب تک وہ بچہ غلطی نہیں کرتا. اور اگر درست جواب ہوا تو آپ کو 10 نمبر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے بیٹا؟ تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. چلو بس بزر کے بٹن کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھنا ہے. 3 آپشن ہوں گے آپ کے پاس، اے، بی یا سی. سیگمنٹ کا نام بھی ہے اے، بی یا سی. یہ بتائیے مغرب کے فردوں میں کتنی بار تشہد میں بیٹھنا ہے؟ ابراہیم صاحب آپ کی باری ہے، آئیے جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اے 3 بار، بی 2 بار، سی یا 4 بار. چلیں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زبردست میرے بچے. یہ پرچم لگ گیا. بی 2 بار. بی 2 بار. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بچے کا جواب درست ہے. پاکستان کے دارالخلافہ کیپٹل کا نام بتائیے. اے اسلام آباد، بی لاہور، سی ملتان. اسلام آباد. اسلام آباد جواب درست ہے. دی پرچم لگائیے. جشن آزادی مبارک ہو. جشن آزادی مبارک ہو. تیسرا سوال، پاکستان کا قومی لباس کیا ہے؟ اے شلوار قمیص، بی جبہ یا سی پینٹ شرٹ. اے شلوار قمیض. اے شلوار قمیض. دی پرچم لگائیے.
शाबाश शाबाश मेरे बच्चे। एक और सवाल आपसे किया रहा है, पाकिस्तान किस बर्रे आज़म में है? ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी एशिया। सी एशिया। वाह, अच्छी तैयारी के साथ लगाइए एक और झंडा। शाबाश शाबाश। फरिश्तों के सरदार कौन है? ए हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, बी हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, सी हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। जी डी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। जी परचम लगाइए। आपका जवाब गलत हो गया है, ठीक है। ऑप्शन बी सही है और आपने सी में परचम लगा दिया। बैठिए। आप लोगों से सवाल है, ये बताइए पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? कौन? ए तोता, बी कबूतर, सी चकोर। आपने जवाब देना है वहां आकर, जाइए। माशाअल्लाह। जी बताइए बेटा, ए बी या सी? और वो जानवर है चकोर। चकोर। बच्चे का जवाब माशाल्लाह। अब आपसे एक और सवाल हो रहा है। सवाल है, सबसे अफजल जन्नत कौन सी है? 3 ऑप्शन है आपके पास। ए जन्नतुल नईम, बी जन्नतुल फिरदौस, सी जन्नतुल अदन। बी जन्नतुल फिरदौस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लगाइए परचम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बच्चे का जवाब दुरुस्त है। एक और सवाल आपसे, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? ए पंजाब, बी सिंध, सी बलूचिस्तान। पंजाब। ए पंजाब। जवाब दुरुस्त है। आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा कौन सा है जिसमें ज्यादा लोग रहते हैं? वो है पंजाब। वो कौन से मशहूर सहाबी हैं जो हिजरत की रात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ थे? ए हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, बी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, या सी हजरत उमर फारूक आजम। बी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। माशाअल्लाह। बच्चे का जवाब लगाइए परचम। पाकिस्तान का पूरा नाम बताइए। ऑप्शन ए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ऑप्शन बी जमहूरिया पाकिस्तान, ऑप्शन सी इस्लामी रियासत पाकिस्तान। सही ऑप्शन था ए। आइए अपनी जगह पर आ जाइए। इस शेर का पहला मिसरा बताना है। जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी। कौन? आ जाइए। ए लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ऑप्शन बी हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, ऑप्शन सी इल्म की शमा से हो मुझको मोहब्बत यारब। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। ए लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जवाब दुरुस्त है। बताइए वितर की रकअतों में कितनी मर्तबा तशहुद होता है? ए 1, बी 2, सी 3। बी 2। लगाइए। माशाल्लाह। आप भी बैठिए। आइए स्कोर बोर्ड पे नजर डालते हैं। मुहिब ने हासिल किए हैं 40 नंबर, मोहम्मद इब्राहिम ने हासिल किए हैं 40 नंबर, मोहम्मद इशफान ने हासिल किए हैं 20 नंबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ रखें अपने। ये सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वलियों से मोहब्बत वाला देश। जश्न आज़ादी मुबारक हो। प्यारे बच्चों, जहां अल्लाह पाक ने हमारे वतन अजीज पाकिस्तान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है,
کہ یہاں پر جو ہے آپ کو پھول ہی پھول نظر آتے ہیں، باغات نظر آتے ہیں، دریا نظر آتے ہیں، تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکستان میں نعمتیں ہیں۔ یہاں پر گرمی کا بھی موسم ہے، سردی کا بھی موسم ہے، یہاں برف باری بھی ہے، بارش بھی ہے، یہاں پہ رات بھی ہو رہی ہے، سورج بھی نکل رہا ہے، لیکن یہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا فرمائی ہیں، یہ دیگر ممالک وغیرہ میں یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ تو اللہ پاک ہمارے وطن عزیز پاکستان کو شاد و آباد رکھے۔ اسی طرح اس وطن عزیز پاکستان یعنی اس علاقے میں جب اس کا نام پاکستان بھی نہیں تھا تو کئی بزرگان دین یہاں پر آئے، جن میں سے ہیں ہمارے وطن عزیز پاکستان میں کراچی میں تشریف لے کر آئے حضرت عبداللہ شاہ غادی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کی ولادت ہوئی تھی مدینہ پاک میں۔ اب میں آپ کو حضرت عبداللہ شاہ غادی رحمۃ اللہ تعالی جن کا مدار کراچی میں کلفٹن میں ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ کی ولادت 98 ہجری میں مدینہ شریف میں ہوئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دین اسلام کی خدمت کرنا بہت پسند تھا، اور دین اسلام کی دعوت کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سندھ کی طرف تشریف لائے۔ یہاں کے لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہت زبردست انداز میں ویلکم کیا، اور آپ نے یہیں پر ہی رہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 12 سال تک سندھ میں لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور بہت سارے لوگ نے آپ کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کیا۔ 151 سنہ ہجری میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کچھ برے لوگوں نے شہید کر دیا۔ ہر سال 20، 21، 22 ذوالحجہ شریف کو بڑے ہی شاندار انداز سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ آپ کا مزار شریف کراچی میں ہے جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں، تو ماشاءاللہ کبھی ہمارا اس طرف جانا ہوتا ہے تو آپ کے مزار مبارک کی باہر سے گنبد مبارک کی زیارت ہوتی ہے، تو ان کے مزار مبارک پر بھی ہمیں حاضری دینا چاہیے۔ اسی طرح حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف صوبہ سندھ کے شہر سیون شریف میں موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام سید محمد عثمان ہے، جبکہ آپ کا اپنا لقب لال شہباز ہے، اور اسی سے آپ مشہور ہیں۔ آپ کا انتقال 21 شعبان المعظم کو ہوا۔ پیارے بچوں، ویسے تو بہت سارے شہر ہیں اور بہت سارے مزارات ہیں، جن میں سے ہم نے آپ کو چند کے نام بتائے۔ پاکستان بنانے میں جن کی بہت زیادہ کوششیں رہیں، آئیے ان کے نام سنتے ہیں۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جو میں نام لے رہا ہوں ان ناموں کو آپ بھی دہرائیں کہ پاکستان بنانے میں کن کن علماء اہل سنت نے اپنا کردار ادا کیا۔ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ اعلی حضرت مولانا عبد العلیم رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسنات سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبد الستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت علامہ سید احمد کاظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ نام مبارک ہوئے ہیں کہ ان بزرگان دین نے پاکستان بنانے میں حصہ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزارات پر کروڑا کروڑا رحمتوں برکتوں کی بارش فرمائے، اور اللہ پاک ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بے حساب بخشش و مغفرت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو بھی شاد و آباد رکھے، اور جنہوں نے ان کو بنانے میں اپنی خدمات دی، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پر بے شمار برکتوں نعمتوں کی رضوان کی بارشیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، اس طرح ہمارا پروگرام آزادی کے رنگ بچوں کے سنگ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی ٹرانسمیشن میں آپ پروگرام دیکھ سکیں گے۔ اللہ پاک ہمارے اس وطن عزیز پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ایک ملی نغمہ شامل کرتے ہیں۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے،
کے پھولوں پر رنگو آب تو سے ہے اس زمین کا گھر زرا آفتاب تو سے ہے یہ فضا تمہاری ہے بحر و بر تمہارے ہیں کہ کشا کے اجالے رہ گزر تمہارے ہیں یہ وطن تمہارا ہے تو ہو پاس باعث کے اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا عرض پاک مرکز گئے قوم کی امیدوں کا نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو یہ وطن تمہارا ہے تو ہو پاس باعث کے یہ وطن تمہارا ہے تو ہو پاس باعث کے یہ زمین مقدس ہے ماں کے پیار کی صورت اس جبل تم سب ہو